اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ معزز حاضرین، قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع اور پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین۔ دنیا کی زندگی میں وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دنیا کی زندگی میں آدمی کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک رحمان کا راستہ اور دوسرا شیطان کا راستہ۔ بہت وضاحت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم جملوں میں یہ بات بتائی کہ آدمی جب صبح سو کر اٹھتا ہے، اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، تو ہر معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، گفتگو کے معاملے میں، بات چیت میں، رشتے میں، سماج میں، سیاست میں، ہر جگہ، تعلیم میں، وہ جب نکلتا ہے تو جس راستے کا انتخاب کرتا ہے اللہ اس راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اگر وہ جائز، حلال اور اچھے راستے کا انتخاب کیا تو اللہ اس کو آسان کر دیتا ہے، اور اگر وہ ناجائز اور برے راستے کا انتخاب کرا تو اللہ تعالیٰ اس کو کھولتا چلا جاتا ہے۔ آدمی کو اس کا اختیار اس دنیا کے اندر دیا گیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ یہ موت و حیات جو ہے یہ آزمائش ہے، آزمائش ہے ہر شخص کے لیے۔ آزمائش کس طرح؟ ہماری زندگی میں جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں یہ آزمائش ہے۔ یا تو ہم شریعت کے مطابق کریں کامیاب، یا شریعت کے خلاف کریں ناکام۔ ایک آدمی گفتگو کرتے ہوئے گالی گلوچ کر رہا ہے، آزمائش میں فیل ہو گیا۔ کاروبار کرتے ہوئے حرام خوری کر رہا ہے، آزمائش میں فیل ہو گیا۔ ہر چیز، ہر وہ عمل جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم شریعت کے مطابق کرتے ہیں یا شریعت کے خلاف۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو دین، جو شریعت عطا کی ہے، یہ اتنی جامع اور مکمل ہے کہ ہم کو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کمی کا احساس نہیں۔ ایک آدمی زندگی میں ایک سیکنڈ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے اس کی رہنمائی نہیں کی ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک، تنہائی سے لے کر مجلس تک، گھر سے لے کر کے کاروبار تک کے، گفتگو سے لے کر کے ہر چیز، رشتے ناطے، ہر جگہ، سیاست کا میدان ہو، تعلیم و تعلم کے معاملات ہو، ہر جگہ مکمل رہنمائی موجود ہے۔ ہر جگہ یہ مکمل دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس پر عمل آدمی کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو تمام حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، تمام کے تمام۔ میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، کل کی بات ہے، یہاں سب لوگ زندہ ہیں اس کو دیکھے ہوئے۔ کرونا جب آیا اس ملک کے اندر تو لوگ موت کے خوف سے اپنے ماں اور باپ کی لاشیں چھوڑ کر کے بھاگے، لیکن وہ لوگ جن کے پاس ایک ضابطہ، ایک شریعت، ایک دین تھی، جو اس عقیدے کے ساتھ جیتے تھے کہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے، انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی، اس حالت میں ان کو چھوڑ کر ہٹے نہیں، رشتے قربان نہیں کیے۔ یہ عقیدہ، یہ ضابطہ، یہ دین تھا جس نے ان کو بچایا۔ میں پرسنلی طور پر ایسے واقعات جانتا ہوں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بہت تعلیم یافتہ ہوں، میری پوری فیملی بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے، لیکن پوری فیملی تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اس کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے کرونا میں، اور تیسرا روز تھا وہ اس کی عادت کے لیے نہیں گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ڈر تھا کہ یہ بیماری اس کو نہ لگ جائے۔ میں نے اس سے پوچھا وہ گیان کس کام کا جو رشتوں کو قربان کر دے ہوئے، رشتے چھوڑ دے ہوئے، جس کی بنیاد پر؟ تو اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی بنیاد پر آدمی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوتا ہے۔ رشتے ناطے، حقوق کی ادائیگی۔ آخری بات، یہ بہت لمبی چوڑی تقریر کا موقع نہیں ہے، دو جملہ کہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ صحابہ کرام کا معاشرہ جب ہم غور کرتے ہیں تو صحابہ کرام کا معاشرہ ہم سے بالکل الگ ہے۔ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ان کے بھی رشتے و پیوند تھے، ان کے بھی تعلقات تھے۔ فرق کیا تھا؟ کیوں وہ تاریخ کے بے مثال لوگ ہوئے؟ ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہو جو ہم میں اور ان میں ہے۔ صحابہ کرام حقوق کے ادا کرنے والے تھے، ہم لوگ حق کا مطالبہ کرنے والے ہیں۔ مثلا جیسے ایک آدمی ہے، اس کے باپ سے اختلاف ہے، تو وہ کہے گا ابا میرے ساتھ اور میرے بھائی کے ساتھ جو رویہ ہے الگ الگ ہے۔ باپ سے اس کو شکایت ہے کہ میرے والد انصاف نہیں کرتے۔ باپ سے آپ پوچھئے تو وہ کہے گا بیٹا یہ والا فرما بردار ہے، یہ فرما بردار نہیں ہے۔
بیوی سے پوچھئے وہ شوہر کی شکایت کرے گی کہ میرے حقوق نہیں ادا کرتے، شوہر سے پوچھئے وہ بیوی کے بارے میں کہے گا کہ میری فرمانبرداری نہیں کرتی، حق کا مطالبہ ہے۔ حالانکہ یہ بالکل الٹی نفسیات ہے اسلامی نقطۂ نظر سے، الٹی۔ اللہ تعالی ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ ہماری بیوی ہمارے ساتھ کیسی تھی، ہمارے بچے ہمارے کتنے فرما بردار تھے، ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کیسا تھا۔ اللہ ہم سے یہ پوچھے تھا ہم کیسے تھے، یہ پوچھے گا اللہ ہم سے۔ ایک آدمی سے اللہ یہ پوچھے گا تو تیری بیوی کے حقوق ادا کیا، تو نے اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کیا، تو نے اپنے باپ کی فرما برداری کی، باپ نے کیا یہ اللہ اس سے پوچھے گا۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا، وہ اپنے اوپر نظر رکھنے والے تھے کہ ہم سے اللہ سوال کرے گا ہم کیسے ہیں۔ اور یہی فلسفہ اسلام کی پوری تعلیم میں آپ کو جھلکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو دیا ہے، محاسبہ، خود کا محاسبہ، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، دوسروں کو کیا کرنا ہے یہ نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے یہ اصل میں دین ہے، اور دوسروں کو اسی پر لانا ہے کہ وہ اپنے حقوق کو ادا کرے۔ ہم ابھی گھر کی افتتاحی تقریب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں خیر و برکت کی بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے معاشرے میں بنا لی ہے شرعن، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زیادہ سے زیادہ یہ ملتا ہے گھر بوجھ، اس کی بھی حکمت سمجھ میں آتی ہے تاکہ لوگ گھر دیکھ لیں، اس طرف جب ان کا نکلنا ہو تو وہ آ کر کے ملاقات کر لیں، گھر بوجھ کی دعوت۔ ورنہ گھر کے اندر خیر و برکت جو ہم نے بہت ساری چیزیں بنا لی ہے، اس سے نہیں، خیر و برکت آئے گی گھر میں بسنے والے جو افراد ہیں وہ اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال لیں۔ اگر گھر میں رہنے والی خاتون شوہر کی فرما بردار ہوگی، پردہ دار ہوگی، شوہر کے احکامات کو ماننے والی ہوگی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس خاتون کو جنتی ہونے کی بشارت دو جو رمضان المبارک کا روزہ رکھے، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرے، اپنی عفت و عصمت کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے، جنت کے جس دروازے میں سے داخل ہونا چاہے اس دروازے میں سے داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بہترین شخص تم میں وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو، اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جو جتنا بہترین ہے وہ اتنا بہترین ہے۔ تو خیر و برکت کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم نکاح کرو گے لتسکنوا الیہا، سکون حاصل کرو۔ سلف نے سکون کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ اب دیکھیں احادیث میں بھی ملے گا، شوہر جب گھر کے اندر داخل ہو تو بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرے چہرے پر تفکرات کی لکیر اور یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے میری بیوی کہتی ہے، میری اہلیہ، کہ آپ یہ تمام پریشانیاں گھر سے باہر چھوڑ دیجئے، اب گھر میں آئے ہیں سکون اور اطمینان حاصل کیجئے، میری تھکاوٹ اللہ تمام معاملات کو حل کر دے گا، مجھ کو تسلی دیتی ہے، میری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، میرے ایسا لگتا ہے مسائل ختم ہو گئے۔ شوہر کو کوپریٹ کرنے والی خاتون، آپ بے شمار واقعات پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی پر جب پہلی مرتبہ وحی آئی یہ کوئی تجرباتی چیز نہیں تھی، لیکن جب آپ گھر آئے تو آپ کی اہلیہ نے آپ کو تسلی دی۔ شوہر جب گھر میں داخل ہو کسی بھی مسئلے میں الجھا ہوا ہو تو عورت کا یہ کام ہے کہ شوہر کے لیے تسلی کا سامان اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے ڈٹ کر کے۔ ام سلیم کا ایک واقعہ حیرت ہوتی ہے، یہ ہماری مائیں اور بہنیں تھی، جنت نشان گھر کب بنتا ہے اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے، میاں اور بیوی کو کوشش کرنا ہے، جب گھر جنت نشان ہوگا۔ ام سلیم، اللہ کے نبی کے پاس ایک قبیلہ آیا، قافلہ، لوگ بھوکے تھے، اللہ کے نبی نے کہا ہر شخص 2 لوگوں کو لے کر جائے۔ ام سلیم کے شوہر ابو طلحہ جب گھر گئے تو کہا میں بھی 2 لوگوں کو لانے کے لیے کہہ چکا ہوں۔ تو حضرت ام سلیم کہتی ہے کہ گھر میں صرف 2 لوگوں کا کھانا ہے، آپ بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، بچے بھی بھوکے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ہوتی ہے خاتون خانہ۔ کیا کہا؟ مگر آپ فکر مت ہوئیے، صرف تھوڑا سا دیر سے مہمانوں کو لانا، میں بچوں کو تسلی دے کر سلا دوں گی، اور جب آپ کھانا کھانے بیٹھنا تو میں بہانے سے جب چراغ درست کرنے اٹھیں گی تو بجھا دوں گی، تم کھانا مت کھانا، صرف اپنا ہاتھ آگے پیچھے کرتے رہنا، ایسا محسوس ہو کہ تم کھا رہے ہو۔ آپ پڑھیے قرآن و حدیث کہ ویسا ہی ہوا، انہوں نے چراغ بجھایا، حضرت ابو طلحہ کھائے نہیں، صرف برتن میں ہاتھ ڈالتے تھے اور منہ تک لے جاتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، کسی کو خبر نہیں ہوتی اس نیکی کی. یہ شوہر کو تانا نہیں دیا کہ آپ کو گھر میں پہلے پوچھنا چاہیے نا بچوں کا کیا ہوگا، نہ. یہ نیک اور صالح خاتون شوہر کے پیشانی پہ جو سلوٹیں آتی ہے اس کو دور کرتی ہے اپنی دانش مندی سے، اپنی حکمت سے، اپنی قربانی سے. جب گھر گھر بنتا ہے کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کو خبر دی. اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو خبر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا گھر جنت زوجین کی وجہ سے بنتا ہے، میاں اور بیوی کی وجہ سے. شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، اس کو درگزر کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بیوی کی خامیوں پر نظر نہ ڈالو، خوبیوں پر نظر ڈالو، وہ تم کو اچھی لگنے لگے گی. وہ تمام احادیث جو شوہر کے سلسلے میں اور قرآن کی آیتیں ہیں کہ ہم کو کیا حقوق ادا کرنا ہے، ہم یہ پڑھنے لگے بس سمجھ لیجیے ہم کامیاب ہو گئے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں دوسروں کے لیے. کوئی آدمی اگر غلط کام کر رہا ہے تو ہم حدیث نکال کر کے بتاتے ہیں. اپنے لیے پڑھنا ہے، قرآن و حدیث ہمارے لیے آیا ہے، ہم کو بدلنے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں. اس میں انقلاب تبدیلی یہ جب آئے گا. گھریلو احکامات جو ہے سماجی زندگی میں گھر سے سماج، محلہ اور گاؤں سب بنتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ حضرت جبرائیل نے پڑوسی کے جو حقوق بیان کیے ہیں مجھ کو یہ خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ترکے میں پڑوسی کا حصہ ہو. ہماری ذات سے ہمارے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے جو ایک مشہور حدیث بیان کی جاتی ہے 3 چیزوں میں نحوست ہے، گھر، گھوڑا اور عورت، تو اس کی وضاحت میں یہی ہے گھر وہ جو تنگ ہو اور اس میں رہنے والی جو خاتون ہو وہ گالی گلوچ کرنے والی جھگڑالو اور پڑوسی خراب ہوں، وہی گھر کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے. اپنے پڑوسی کے حقوق، اللہ کے نبی نے کہا تم میں بہترین مومن وہ ہے، بہترین جو دوسروں کے لیے بہترین ہو. بدترین شخص وہ ہے جس سے اس کا پڑوسی پریشان ہو. پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی، ہم کو اپنے گھر میں بیوی اور بچوں کے حقوق کی ادائیگی شوہر کو یاد رکھنا ہے، بیوی کے یاد رکھنا ہے، شوہر کے حقوق کی ادائیگی، پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی، راستوں کے حقوق. اگر ہم اپنے حقوق ادا کرنے والے ہو گئے سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حکم دیا اگر تمہاری دیوار نہیں ہے، پڑوسی کی دیوار ہے، تو اس میں کچھ ٹھوکنے سے پہلے اس سے اجازت لو. اگر مٹی بھی کھرچنا ہے تو اس سے اجازت طلب کرو. اور اگر تمہاری دیوار ہے تو دیکھیے تعلیم کیسی ہے، اگر وہ اجازت مانگے تو دے دو. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرا پڑوسی مجھ کو بہت تنگ کرتا ہے، کچرے وغیرہ ادھر پھینک دینا، کچھ بھی چیزیں اپنے گھر کے سامنے لگا دینا، یہ تمام چیزیں آج ہمارے یہاں بڑی عام سی چیز ہے. کسی کو تکلیف دینا، راستے میں سواری لگا دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص اس لیے جنت میں داخل کیا گیا کہ راستے میں کانٹے دار جھاڑی تھی جو ٹہنی تھی، وہ راستے میں رکاوٹ بنی تھی، اس نے اس کو کاٹ دیا، جنت میں گیا. آج ہم لوگ گاڑیاں کس طرح لگاتے ہیں، راستوں میں کیسے رکاوٹ برپا کرتے ہیں، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، ہم خود جانتے ہیں ہم لوگوں کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے اور کتنا آرام پہنچانے والے. اللہ کے نبی سے انہوں نے آ کر کے کہا، اللہ کے نبی نے کہا تم اپنا سامان لا کر روڈ پر رکھ دو. جب انہوں نے سامان پر روڈ پر رکھا تو ہر شخص آ کر پوچھنے لگا. وہ فوراً اپنے پڑوسی کے پاس گئے جن کا معاملہ تھا، جو پریشان کرتے تھے، کہ میں اللہ کے واسطے تم سے معافی مانگتا ہوں، یہ سامان اٹھا کر کے گھر کے اندر رکھ دو، میں آج کے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا. بڑی زبردست وعید آئی ہے. آدمی بہت لمبی چوڑی گفتگو کرتا رہتا ہے لیکن پہچانا جاتا ہے عمل کی بنیاد پر. اگر ہم گھر بنا رہے ہیں، گھر کے اندر اگر ہم اپنے حقوق ادا کر رہے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت اور دینی ماحول کا انتظام، خاص طور سے آخری جملے کے طور پر کہوں گا، سب سے بڑی تربیت گاہ گھر ہوتا ہے. گھر سب سے بڑی اسکول گھر ہوتا ہے. سلف نے لکھا ہے آدمی جس دن شادی کا ارادہ کرتا ہے پہلا قدم تربیت اولاد کا اسی دن اٹھاتا ہے. اسکول کتنی دیر جاتا ہے آدمی، مدرسہ کتنی دیر جاتا ہے، 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں. باقی ابھی بالکل کرنٹ کی ایک رپورٹ بتا رہا ہوں کہ 6 مہینہ 7 مہینہ کی اگر حاملہ خاتون ہے، اس کے پیٹ میں اگر بچہ ہے اور وہ ایک خاص قسم کی موسیقی سنتی ہے تو بچے کی ولادت کے بعد وہی موسیقی آپ لگائیں گے تو وہ چپ ہو جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ماں کے پیڑ میں بچہ باہر کی آواز کے اثرات قبول کرتا ہے
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو 4 چیز کرنے کا حکم دیتا ہے. اس کے جسم میں روح ڈالنا، اس کی عمر لکھ دے، اس کا رزق اور وہ نیک رہے گا یا بد. تو 4 مہینے کا بچہ زندہ ہوتا ہے اور سائنسی تحقیق یہ ہے کہ وہ باہر کے اثرات قبول کرتا ہے. اب اگر خاتون روزانہ سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرنے والی رہے گی تو بچے کے سامنے سب سورہ ملک پڑھی جائے گی تو بچہ چپ ہو جائے گا. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا بچہ کیا سنتا ہے؟ ہم لوگ والدین کتنی زبردست تربیت، گھر میں ایک دینی ماحول. ایک آدمی باپ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے چیئر پہ، اچانک فون آیا. ہم بچوں کو کیا بناتے ہیں؟ شکایت سماج اور معاشرے سے ہم کرتے ہیں، ہم خود کیا کرتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے چیئر پہ، اچانک فون آیا، اس نے اٹھایا، ہلو، ہاں، ارے یار بازار میں ہو یار. اب اس کا 3 سال کا بچہ وہیں پر کھیل رہا ہے. سر اٹھا کر دیکھتا ہے کہ والد صاحب تو چیئر میں گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب جھوٹ بولنے میں کوئی کباہت نہیں ہے. یہ ہم نے ایک پیریڈ لیا بچے کا، کلاس دی ہم نے کہ بیٹا ایسے بول لینا. کیا سمجھ رہے ہیں؟ بچہ جو ہوتا ہے اس کا مشاہدہ، ڈیپ آبزرویشن جو کہتے ہیں، بہت گہرا مشاہدہ آتا ہے والدین کے سلسلے میں. صحابہ کے واقعات پڑھیے، اپنے بچوں کے ساتھ مسجد میں پوری فیملی کے ساتھ آتے تھے، روزے رکھواتے، فرض نہیں، یہ سنت روزے، عاشورہ کے، عرفہ کے. تو عصر کی نماز کے لیے بچوں کو لے کر آتے، اونٹ کے کھلونے بنا کر کے اور بچوں کو اس میں بھڑائے رہتے تھے. راتوں میں اٹھ کر کے مل کر کے عبادت کرتے تھے، کسی اور سے نہیں. ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کریم کی ایک جگہ کی آیتیں نکالیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان لوگوں کو میں جہنم میں داخل کروں گا، ہم اس کا ترجمہ کر کے اپنی بیوی بچوں سے کہیں کہ انشاءاللہ ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کسی اور سے نہ پوچھیں، یہ ہم کر سکتے ہیں. ایک جگہ سے قرآن کھولیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم کو معلوم ہے جنت میں کون جائے گا؟ قرآن 3 جگہ سے پڑھ جائے گی. کون جنت میں جائے گا اللہ نے بتایا ہے. پہلا سورہ توبہ، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. دوسرا 18 بارواں جو شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، کون ہے کامیاب؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنے وقت کو لغو چیزوں میں ضائع نہیں کرتے. پوری آیتیں پڑھتے چلے جائیے. آخری جملہ ہے اس کا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی لوگ ہیں جن کو اللہ جنت الفردوس دینے والا ہے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. کبھی ہم قرآن گھر میں لے کر بیٹھے، اپنے بچے کو تو کتنا امتحان میں کتنی مارکس لانا ہے، کیونکہ آئی ایس میں ڈالنا ہے، ایم بی بی ایس میں ڈالنا ہے، ٹیوشن لے کر جاتے ہیں ساری منصوبہ بندی دنیا بنانے کی، اس کی اور اپنی آخرت. کبھی ہم لے کر بیٹھے کہ ہم کو ایسا بننا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے جنتی ہونے کا. یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم اپنے گھر کے ماحول کے ذمہ دار ہیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اس کے متعلقین کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے منہ پر چھینٹا مارے پانی کا اور اس کو رات میں نماز کے لیے اٹھائے. اور بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو، ہمارے نہ جانے کتنے مسائل ہوتے ہیں، معاشی مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رات کے آخر پہر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے مانگنے والے مانگ، اے ضرورت مند کو اپنی ضرورت کو پیش کر. ہم اپنے گھر میں یہ ماحول بنائے کہ کبھی ہمارا بیٹا رات میں جب 2 یا 3 بجے اٹھے تو اپنی ماں کو سجدے کی حالت میں روتا ہوا پائے، اپنے باپ کو اللہ کے جناب میں اپنے ہاتھ کو اٹھایا ہوا پائے. جو تربیت ہوگی اس کی، جس انداز میں اس کے اندر تبدیلی ہوگی، بڑے سے بڑے ٹیوشن سے ہم نہیں دلا سکتے، اس کے ہم ذمہ دار ہیں. اللہ رب العالمین اہل خانہ کے لیے اس گھر کو سراپا خیر و برکت بنا دے. رب العالمین الہ العالمین ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو
دیندار بنانے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین جو کوتاہیاں ہوئی ہے اس سے درگزر فرما رب العالمین۔ الہ العالمین پڑوسی کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، حقوق کی ادائیگی کی توفیق ہمیں عطا کر رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔